آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو لو اس سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے. جہنم والے روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں میں اگر کشتی چھوڑ دی جائے تو وہ چلنے لگے. اب اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت ہوگی. تو خدا کے خوف سے اپنے گناہوں کی وجہ سے رو لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے. حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں رونا ہوگا. اس کا ایک نمونہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب آدمی پر کوئی خاص حالت طاری ہوتی ہے تو وہ روتا ہے. پریشانی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، ڈر فکر لائق ہوتا ہے تو آدمی روتا ہے. اور جہنم کا عذاب تو سب سے سخت عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایک ایسا عذاب بھوک کا ہوگا، وہ اتنا شدید ہوگا کہ جہنم کے سارے عذاب اس کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے. اور جہنم کی بچھو کا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بچھو ہیں اور وہ ایسے بچھو ہیں کہ اگر ایک بچھو کاٹ لے تو 40 سال تک اس کی زہر کی لہریں بدن میں دوڑتی رہیں گی. اس کے ڈنگ مارنے سے یہ کیفیت ہوگی کہ دنیا میں تو بچھو ذرا سا ہوتا ہے 2 انچ کا 3 انچ کا، اور ایک مور بچھو ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے پورے ہاتھ پنجے کے برابر. تو ایک حکیم صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں سناتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ بیت الخلاء گئے، وہاں لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا تو لوٹے میں بچھو نے ڈنگ مارا تو پانی ابلنا شروع ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جب وہ پتھر پر ڈنگ مارتا ہے تو پتھر کالا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل میں بخاری شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹ کو مارا اور اونٹ کا کینہ مشہور ہے، وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا. جیسے کالے ناگ میں کینہ کپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو یوں ہی مار دیں تو وہ انتقام لیتا ہے. تو اس نے اونٹ کو مارا اور اس کے بعد بھاگ گیا. ایک دفعہ ایسی صورت ہوئی کہ یہ مارنے والا جا رہا تھا اور دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. سامنے سے وہ اونٹ آ رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو کھوپڑی اکھاڑ لے گا، اس کے لیے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا کہ ایک غار ہے، وہ اس میں گھس گیا. اندر جو گیا تو اس نے دیکھا کہ پتھر پر پڑا ہوا ایک بچھو بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اونٹ بھی اس کے پیچھے آیا اور غصے میں غار کے سوراخ میں منہ ڈالا. اب بچھو نے اونٹ کے منہ پر ڈنگ مارا تو فوراً اس نے اپنی گدر نکال لی اور غار کے قریبی گر پڑا اور فوراً ختم ہو گیا. حالانکہ اونٹ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ اونٹ ختم ہو گیا. اب یہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اندر ہوں، اگر نکلتے وقت مجھے بھی ڈنگ مارا تو میرا بھی وہی انجام ہوگا جو اس اونٹ کا ہوا. خیر نکلا تو تھا ہی. کس طرح بچ کر نکلا؟ ایک پاؤں غار کے دہانے پر رکھا اور دوسرا پاؤں اونٹ کی لاش پر رکھا. جب اونٹ پر پاؤں رکھا تو پاؤں اونٹ کے اندر دھنس گیا. گویا اتنی دیر میں اونٹ گل پل چکا تھا اور اس کے پاؤں کا یہ حال ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گیا. جب دنیا کے بچھو کا یہی حال ہے تو جہنم کے بچھو کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو سنائی کہ جب رونے کا وقت ہے اب رو لیں ہم، اللہ کے حضور اپنی گناہوں پر ندامت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نہیں رونے دیں گے. اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نہیں رونے دے گی، بلکہ ہم خوش و خرم اپنے دائیں ہاتھوں میں اپنے نامہ اعمال، اپنے رزلٹ کارڈ لیے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.